دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ٹرانسمیشن کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ عام طور پر ہم 5 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، مگر آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں بہت انتظار کرنا پڑا، اور یقیناً وہ ہمارے ناظرین جو ہمارے شو کا انتظار کرتے ہیں آج انہیں زیادہ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچانا تھیں، اور اسی وجہ سے ہماری ملاقات میں تھوڑا سا راستہ لمبا ہو گیا۔ تازہ ترین خبریں اس لیے کیونکہ یہ ایک نیوز چینل ہے، تو ہر خبر جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ خیر، ہم واپس اپنی نشریات میں آ چکے ہیں، اور آج بھی ہم روزانہ کی طرح ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے، ایک ایسا موضوع جس سے ہم عملی طور پہ کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر سکیں، اور رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اور خاص طور پہ عید سے ریلیٹڈ ہمارا موضوع ہے، عید الفطر۔ کچھ دن پہلے جب یہ ہم نے اس وقت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا تو 1 مہینہ باقی تھا اس میں، آج 29واں روزہ ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج اس مہینے کا اور اس سال کا آخری روزہ ہو رمضان کا، اور کل صبح عید ہو، یا ہو سکتا ہے کل ہماری پھر سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہو، اور ایک دن بعد جو ہے نا ہم عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہوں، اور اپنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ مل جل کے عید کی خوشیاں دوبالا کر رہے ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو شو ہے وہ بھی خصوصی طور پہ عید الفطر کے فضائل اور احکام کے حوالے سے۔ بھئی یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عید پہ کیا کرنا چاہیے۔ عید پہ ہمیں اپنے نئے کپڑے بنانے ہیں، ہم نے دفتر سے کام سے چھٹی کرنی ہے نا، اچھا گھر میں کھانا کھانا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، مگر دین اسلام میں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی احکامات ہیں، یا عید الفطر سے کیا رمضان والی ساری روٹین ہم نے چھوڑ دینی ہے، یا صرف روزہ ہی چھوڑنا ہے؟ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو علماء کرام آج ہماری رہنمائی کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو علماء کرام موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں جناب علامہ عمر فاروق حنفی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم فضل احسان ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت ہیں جناب مفتی محمد امجد چشتی صاحب، السلام علیکم، چشتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، تو عمر بھائی سے بات چیت کا آغاز کیا جائے؟ بالکل جی بالکل، بسم اللہ۔ بالکل عمر بھائی، کیا چانسز ہیں 29 روزے ہونے والے ہیں، 30 ہونے والے ہیں؟ پہلے تو عید کے بارے میں آپ کے اپنے ذاتی خیالات کیا ہیں وہ تو بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو جو رمضان کی ایک محبت ہے اور نیکیوں کا ایک ذوق ہے، ہم تو چاہتے ہیں 30 روزے ہوں۔ بالکل صحیح بات، اچھی یہ بات۔ کہ کم از کم جو کمی رہ گئی ہے یا 1 روزہ اور میسر آ جائے، اور انتظامی طور پر بھی ذرا یہ صحیح رہتا ہے کہ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور جب 29 کا چاند ہوتا ہے تو کچھ جھٹکا ہی ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا جھٹکا سا لگتا ہے، اوہ بس رمضان ختم ہو گیا۔ عددی اعتبار سے جو اعداد و شمار ہیں تو ظاہراً تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال 30 روزے مکمل ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی اللہ کی قدرت پر ہے، وہ اگر حلال دکھانا چاہے تو پھر۔ تو آج صبح بھی یہی گفتگو کی تھی میں نے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسی آؤٹ آف دا باکس بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہوگا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہمارے یہاں میمز مختلف بننا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ الٹے سیدھے۔ تو یہ خالصتاً ایک دینی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے حکومتی سرپرستی میں علماء اکرام کا ایک بورڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ اپنا کام کر رہا ہے، ان کی یہ ڈومین ہے، بالکل ہم ان کے حکم ماننے والوں میں سے ہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ چاند کی رویت ہو گئی ہے تو ہمارا اس پر یہ اعتبار ہوگا
کہ جو شرعی ضابطے شرعی اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق چاند ہو گیا ہے۔ میں بالکل صحیح۔ آپ کے چینل کے توسط سے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہنسی مذاق کرنا، یہ عبادات کا 22 کروڑ عوام کی سے متصل عبادات کا مسئلہ ہے، اور فرض عبادات کوئی سنت یا مستحب درجے کی نہیں ہے کہ کیا یا نہیں کیا، تو اس میں ذرا تحمل کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور جو کیبنٹ ہے، جو منتخب لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا کام ہے، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ اعلان کریں چاہے کچھ تاخیر سے بھی کریں۔ ایک اور چیز یہ کہ لوگ کہتے ہیں تاخیر سے اعلان ہوا، 10-11 بجے چاند نکال دیا، جیسے وہ رمضان میں چاند پچھلے بھی سال ایسا ہی ہوا، کسی وہم و تو گمان میں نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی اچھا۔ کہ چاند 10-11 بجے نہیں نکلتا۔ 12 مہینے کے چاند میں جب 29 تاریخ کو چاند کی رویت اور عدم رویت کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں شرعی شہادتوں کی تفتیش کی جاتی ہے، یعنی کہیں جیسے جرم ہوا، اب جاتے ہی اسے سزائے موت نہیں ہوگی، بالکل ایسا ہے۔ اس کی پروسیکیوشن ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی شہادت لی جائے گی، گواہیاں ہوں گی کس قتل۔ تو اسی طرح چاند چونکہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے اور اس سے ہماری فرض عبادت وابستہ ہے، تو اس کے لیے جو کیبنٹ بیٹھی ہے یہ ہر ایرے غیرے کی شہادت کو قبول نہیں کرتی۔ اچھا، تو کے پی کے میں جو شہادت ایک دن پہلے وہ مل جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ ایک سرکاری اور انتظامی امور کا مسئلہ ہے، اس پر چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں انتظامیہ کو اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے، اور جو سرکاری عہدیداران ہیں تو اگر یہی کام کہیں زونل کرنا ہے تو اس کو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے نیٹ میں لے کر آئے تاکہ امت کے اندر تفرقہ نہ پیدا ہو اور الٹے سیدھے جو معاملات ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو دین بیزاری کا فیکٹر غالب کرتا ہے، انہیں تو ایک اس طریقے کا کہتے ہیں ایک دھاگا چاہیے جس سے اس کا تانا بانا بون کر اس طرح کا ٹینٹ بنائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ علماء یا دین سے وابستہ لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اور عوام کی یہ پورے میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ اس میں آپ صبر و تحمل کا جو ہے وہ دامن تھام کے رکھیں، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جو اعلان ہو اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق ہی اپنی عید، روزے، حج اور دیگر تمام 12 مہینے میں اس پہ سر تسلیم خم کریں۔ یہی شرعی حکم ہے، یہی قانونی حکم ہے اور یہی سماجی حکم ہے۔ اللہ میں اس بارے میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، عید الفطر کیا ہے اور عید الفطر کے کیا فرائض ہیں، کیا احکامات ہیں دین اسلام کی روشنی میں پلیز بیان کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ فہیم بھائی، عید الفطر خدائی انعام کا دن ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اب اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا اور راضی ہونے کا پروانہ مل رہا ہے۔ عیدگاہ سے جب انسان عید پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں دن میں روزہ رکھا، رات میں قیام اللیل کیا، گناہوں سے بچتے رہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اعتکاف بھی کیا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہوئی، اور آج یہ آئے ہیں، سج بن کے آئے ہیں میرے در پہ اور شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے جو نکل کے جا رہے ہیں، میں نے ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں عرش پر راضی ہو چکا ہوں۔ تو یہ اللہ کے انعام کا دن ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عید الفطر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے صدقۃ الفطر رکھا، یعنی یہاں آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں کا ہمارے نبی کو کتنا خیال تھا کہ غریب کی عید پہلے ہو، امیر کی عید بعد میں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے عیدگاہ میں جائیں، رمضان المبارک میں کر دیں، بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ گیا تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، مگر یہ تو شوال کی عبادت ہے، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر فطرہ جو ہے فرض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ کہ جی فطرہ جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ
ہمارے سے جو رمضان المبارک میں روزوں کے دوران کچھ ہلکی پھلکی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو یہ صدقہ جو ہے یہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ہماری عبادات کو کلیئر کر دیتا ہے، عبادات کو صاف کر دیتا ہے۔ عام الفاظ میں تاکہ ناظرین ہمارے سمجھ سکیں تو عام الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو یہ اس لیے یہ رکھا گیا ہے۔ اور پہلے ادا کرنے میں ایک تو رمضان المبارک میں ادا کر دیں گے تو ہمیں رمضان المبارک کا ثواب مل جائے گا، چونکہ یہ کسی کے کام آ جائیں گے۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وہ پیسے جو ہے نا کام آنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا موسم بہار ہے، 70 سے 700 گنا زیادہ ثواب اس میں مل جاتا ہے، تو ثواب بھی ہمیں زیادہ مل جائے گا اور لوگوں کے کام بھی آ جائیں گے، تاکہ غریبوں کا کچھ بھلا ہو سکے، وہ اپنا کچھ کر سکیں، اپنے کپڑے خرید سکیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تاکہ وہ بھی بنٹھن کے عید کے لیے آ سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے شوال کا چاند دیکھ کے بھی ادا کر دیں تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ جو ہے یہ ادا کرنا ہے، اور یہ اصل میں ہے اسی لیے کہ غریب جو ہے اس کی عیدی بن جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، آپ فرائض و احکامات کے حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ اصل میں دیکھیں، عید جو ہے یہ انعام کا دن ہے، بے شک، اور انعام سے پہلے بھی ایک انعام ہے کہ رمضان کی رخصت ہو تو پھر جو عید سے قبل یعنی شوال کی پہلی رات ہے، اللہ نے اسے بھی لیلۃ الجائزہ بنایا ہے، اور اس میں بھی ایسی برکات رکھی ہیں جس سے عام طور پر ہم چاند رات کہتے ہیں، اور اس رات سے غافل رہتے ہیں کہ جس طرح یہ عظمت والی راتیں ہیں ان میں ایک یہ چاند رات کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ بھی ہے، اس میں بھی ہمیں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایت میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں مغفرت فرماتا ہے اتنی ہی لوگوں کو لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات والے دن ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا، اور وہ رات تو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا المیہ ہے، اس کی عظمت کے حوالے سے میں پتہ نہیں ہے، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں اب تو رمضان گزر گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا جو ایک مہینہ آپ نے ایک پریکٹس سیشن جو گزارا، پریکٹس سیشن، اس کا اظہار کا اب وقت آ گیا ہے۔ اچھا، یعنی جو آپ کی لعلکم تتقون والا جو مفہوم ہم سنتے آئے، اب اس کا اظہار کا وقت آیا ہے کہ بھائی اب شیطان جو سرکش ہے اس کو جکڑا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس ایک مہینے کے اندر اپنے اندر کیا کیا چینجز لے کر آئے۔ یہ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام ہے۔ یعنی ایک پریکٹس آپ نے 30 دن 29 دن کی ہے، اب آپ کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے اس کا آپ اظہار کر سکیں، یعنی جو آپ چینجز لے کر آئے ہیں اس کا اظہار کریں۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں ایک کوتاہی کا جو ہے بازار سرگرم ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جناب اب رخصت ہو گیا۔ یقیناً یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اس میں ٹھیک ہے آپ پوری رات نہیں گزار سکتے، کم از کم کچھ وقت آپ ایسا ضرور گزاریں کہ آپ لیلۃ الجائزہ کی نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اسی طرح اس کی صبح ہوئی تو اسلام میں جو خوشیوں کا کانسیپٹ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہٹ کر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشی منانے کا دے دیا، انعام کا دن دے دیا تو آپ سے احکامات شرعیہ، بلکہ عام دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید والے دن انعام کے دن 6 نمازیں۔ بالکل، اور اگر جمعے کے دن عید ہوتی ہے جی جی تو کیا جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے؟ جی جمعہ بالکل پڑھا جائے گا۔ 7 نمازیں ہو گئی، مطلب جمعے کی تو ظہر کی نماز اس میں تبدیل ہو گئی کیونکہ اس کی تاکید وہ ظہر سے زیادہ ہے۔ تو اسلام میں جو عبادات کے بھی کانسیپٹ ہیں، جو انعام کے بھی کانسیپٹ ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی عید کا دن ہے اب وہی شخص جو رمضان میں بھاگ بھاگ کر نماز کے لیے جا رہا ہے، لمبی تراویح ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، تو اسے عید کے دن اس غفلت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جیسے کہ ہمارے فاضل دوست نے فرمایا کہ عید کے دن کا آغاز ہی صدقے سے ہو رہا ہے، اور بطور یہ واجب ہے صاحب نصاب پر، یہ واجب ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا تو اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ سب پہ واجب، مطلب اس کے لیے لازم نہیں کہ کوئی بالغ ہو یا کوئی اس کی ایک خاص حیثیت ہو، ایسا نہیں ہے؟ فقہ حنفی کے روح سے ایسا شخص جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہو، اچھا، یعنی آج کے دور کے اعتبار سے تقریباً 1,28,000 روپے ضروریات زندگی سے زائد، عام طور پر
جو اشخاص موجود ہیں جو مناسب سمجھے جاتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کے زیر کفالت جتنے یہ نابالغ بچے ہیں ان کا فطرہ بھی ادا کیا جائے گا، چاہے وہ ایک دن کا کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے بعض اشخاص پوچھتے ہیں کہ عورت امید سے حمل سے تو کیا اس کا بھی فطرہ دیں گے؟ تو دیکھیں اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اگر وہ عید کی صبح صادق سے پہلے پیدائش نہیں ہوئی، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایسی کیفیت میں ہے زندگی موت کے اور ایک مرحلے کے اندر، تو اس میں وہ ویسے ہی صدقہ دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقہ دے گا تو وہ معاملہ بھی آسان ہو جائے۔ اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ جن برانڈز نے تعاون کیا تھرو آؤٹ دی رمضان، میں ایک تو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج اسپیشلی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں میں، کرشی جامع شیریں، روزے گرمیوں کے ہوں یا موسم بہار میں، افطار ہونے تک پیاس کی شدت میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے، اسی لیے تو لائٹ ریفریشنگ جامع شیریں کا ایک گھونٹ اترتے ہی ٹھنڈک اتر جاتی ہے اندر۔ گرمی کے روزوں میں طبیعت میں ٹھنڈک لانے کے لیے کرشی جامع شیریں سے بہتر کوئی مشروب نہیں، اسی لیے تو رونق رمضان میں سحر و افطار کے دسترخوان پر کرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، انہوں نے تھرو آؤٹ دی رمضان ہمارے ناظرین میں تحائف بھی بانٹے ہیں۔ 6 بجے کے بعد جب ہم واپس آیا کرتے تھے تو ہم روزانہ ایک تحفہ جو ہے ایک کالر کو دیا کرتے تھے، اور اذان مغرب لاہور کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوتی تھی تو ایک کالر کو ہم شامل کیا کرتے تھے۔ کل ہم نے وہ ایک ڈرا کیا، اور اس لکی ڈرا میں جو لکی ونر تھا اس کا نام تھا شرجیل، اور ان کا تعلق تھا کراچی سے۔ تو شرجیل صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ یہ جو بائک یہاں پہ کھڑی ہے یہ میری ٹیم نے بتایا کہ یہ شرجیل صاحب کو مل جائے گی، تو آپ شرجیل صاحب اسٹوڈیو میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے اسٹوڈیو میں ہماری ٹیم کے ممبران ویسے بھی آپ کے ساتھ ویسے بھی رابطے میں ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسٹیٹ لائف کا بھی بے حد شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے بارے میں اس طرح کے تحائف جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ اور ایک ان کا پیغام، اسٹیٹ لائف نے پالیسی کا پریمیم ادا کرنا کیا اور بھی آسان، اب آپ اسٹیٹ لائف کی ویب سائٹ کے ذریعے بآسانی اپنے کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اپنا پریمیم اپنے گھر بیٹھے ادا کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اوکے، ہمارے ساتھ آج کی نشریات میں موجود تھے جناب علامہ عمر فاروق حنفی صاحب اور مفتی محمد امجد چشتی صاحب۔ پروگرام کا وقت انتہائی کم ہے، میں جاتے جاتے اپنے مہمانوں سے عید الفطر کے حوالے سے پیغام لینا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا۔ بسم اللہ سر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ پیغام عید کا یہی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہماری خطاؤں کو معاف کیا ہوگا، اسی طرح آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے ناراض ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں اور عید کی خوشیاں ان کے ساتھ دوبالا کریں۔ بہت اچھا، یہ ایک بہترین پیغام ہے اور یہ ایک موقع ہے، اگر کسی دشمن کے گھر بھی جائے اور اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرے تو وہ اس کا پاس رکھتا ہے۔ تو یہی آپ کو پیغام ہے کہ عید کی خوشیاں بانٹیں اور عید کی خوشیوں کے ساتھ اپنے دوست احباب کو اپنے قریب کریں۔ بالکل صحیح۔ امجد بھائی، آپ کیا شارٹلی بیان دینا چاہیں گے؟ میرا جی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ عطا کیا، اور ہماری اندر اتنی قوت نہیں تھی، سکت نہیں تھی، اس کے باوجود گرتے پڑتے ہم نے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال رمضان کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سارا سال اسی طرح مسجدیں آباد کرتے رہیں جس طرح کہ ہم رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں۔ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ کرے کہ مسجدوں کی رونق بھی اسی طرح آباد رہے جس طرح رمضان المبارک میں رہی، اور یہ عبادات، یہ نمازیں، یہ واقعی یہ صرف رمضان میں ہم پہ فرض نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ہم نے جو خیال رکھا ہے، گاڑیاں روک روک کے دوسروں کی پیاس اور ان کے روزے افطار کروائے ہیں، ہم نے جو لمبے لمبے دسترخوان سجائے کہ بھئی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بغیر کھائے نہ جائے، یہ کام ہے پورا سال کرنا ہے، کیونکہ بھوک پورا سال لگتی ہے لوگوں کے گھروں میں مشکلات مہنگائی کی وجہ سے بہت بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ نہیں، ہمیں پورا سال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں اور مطلب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور اگر ہم اگر یہ کر پاتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔
کیونکہ رزق دینا تو اس کا کام ہے. اگر آپ کے راستے سے جا رہا ہے تو آپ کو چن ہی لیا نا اپنے کام کے لیے اس نے. فہیم عباس کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا, بخش دے ہر خطا رکھ برم میں خدا. میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا, ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان, ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان.